مکی زندگی قبل از اعلان نبوت اور اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی اور اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی کے بعد مدنی دور سارے کا سارا 63 سالہ زندگی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ ظاہری حیات طیبہ کے اندر آپ کو آپ کی زندگی کے اندر روز ازل سے لے کر ابد تک شروع سے لے کر قیامت تک آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمان کو دور کی بات ہے کسی کافر کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہو. آقا علیہ السلام نے کبھی کسی نہ مشرکین مکہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے نہ حضور نے کسی کافر کے ساتھ بے وفائی کی. یہ آقا نبی علیہ السلام کی عظمت و شان ہے. اور پھر ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا. اعلان نبوت کرنے کا حکم ہی نہیں ہوا. مکی کو اٹھا کر دیکھیے آقا نبی علیہ السلام امانتدار کتنے تھے, دیانتدار کتنے تھے, امانتوں کی پاسداری کس طریقے سے کرتے تھے. اور آقا نبی علیہ السلام مسلمان کو دور کی بات ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا, کافروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کس طرح کیے کرتے تھے کہ اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے, مصطفیٰ کے فرمان سے بھی موجود ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا کرو, وعدوں کی پاسداری کیا کرو, وعدوں کی خلاف ورزی نہ کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امانت کو دیانتداری کے ساتھ نبھایا کرو. امانت میں خیانت ہے, بولو امانت میں خیانت ہے نہ کیا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی سے ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے. آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ابھی میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا. ابھی لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا حکم ہی نہیں آیا. دیکھو میرے کریم آقا علیہ السلام نے وعدوں کی پاسداری کس طرح کی ہے. آپ واقعہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے مومن شخص وہ ہے جو وعدوں کو وفا کرے, وعدوں کو نبھائے, وعدوں کی پاسداری کرے, لا ایمان, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا عهد له. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشرک سے مشرکین مکہ کے ساتھ ڈیل کیا ہوا, کوئی سودا طے پایا, کوئی چیز آپس میں لی یا دی. راوی کہتا ہے کریم آقا نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کافر نے ڈیل کی, حضور سے یا کوئی چیز لی یا حضور کو کوئی چیز دی. یہ قبل از اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. اور آقا نبی علیہ السلام سے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہیں ٹھہرے, توجہ ہے, آپ اسی مقام پر ٹھہرے اور میں اپنے گھر تک جاتا ہوں اور جا کر واپس آتا ہوں. آپ کو جتنے داموں کی ضرورت ہے جو ہم نے ڈیل طے کی ہے اس کے مطابق میں آپ کو وہ رقم لا کر دیتا ہوں. یا وہ کسی چیز کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا, مجھے کچھ وقت دیں, میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور جا کر انہی قدموں کے ساتھ لوٹ کر آپ کی بارگاہ کے اندر آؤں گا, لوٹ کر آپ کی بارگاہ کے اندر آؤں گا. جب اس نے ڈیل کی حضور سے, حضور نے اجازت دے دی, حضور
حضور نے اجازت ہے؟ سب بولے حضور نے اجازت ہے۔ اب وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے، جا کر بیوی بچوں کے ساتھ مل جل جاتا ہے اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ شام کا وقت ہوا، بھول گیا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی مقام پر ٹھہرے، میں گھر جاتا ہوں، گھر جا کر انہی قدموں پر آ کر واپس آؤں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا۔ مگر جب وہ گھر گیا تو وعدے کو بھول گیا، وعدے کو سب بولے وعدے کو بھول گیا۔ صاحب ایک دن مکمل گزر گیا، ایک دن مکمل گزر گیا، دوسرا دن بھی مکمل گزر گیا۔ دیکھیں وعدوں کی پاسداری کس طرح کرتے ہیں۔ 2 دن گزر گئے، ابھی وہ جا کر جانے والا واپس ہے نہیں آیا، بھول گیا گھر جا کر کہ میں نے محمد عربی کی بارگاہ کے اندر وعدہ کیا ہے، میں نے واپس جانا ہے اور میں وعدہ کر کر آیا ہوں۔ اور محمد عربی نے اپنی زبان مصطفیٰ سے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جب تک تو نہیں آئے گا محمد کو نہیں پائے گا، محمد کو سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی جگہ کھڑے ہوں، 2 دن گزر گئے، اب آنے والا ابھی تک واپس نہیں آیا، تیسرا دن گزر گیا، آنے والا ابھی وقت پر جو آ رہا تھا وہ آیا۔ کتنے دن گزر گئے؟ بولو بولو، کتنے دن گزر گئے؟ 3 دن گزر گئے، ابھی وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ یہ قبل از نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی کلمہ پڑھانے کا تو حکم ہی نہیں ہوا تھا۔ 3 دن گزر گئے، اچانک اس کے دل میں خیال آیا، ذہن میں خیال آیا کہ میں تو محمد عربی کو فلاں جگہ کھڑا کر کر آیا ہوں، میں تو محمد عربی کو فلاں جگہ پر کھڑے کر کر آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد خیال آیا، جب تیسرے 3 دن گزر جانے کے بعد یہ خیال آیا، بیوی بچوں کے درمیان سے اٹھتا ہے، گھر کا دروازہ بند بھی نہیں کیا اور دوڑ لگا دیتا ہے، محمد بن عبداللہ سرکار کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے اور پریشان حال ہے، غم زدہ ہے۔ آ کر کیا دیکھتا ہے؟ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پاؤں پر کھڑا کر کے گیا تھا، حضور علیہ السلام اسی مقام پر جلوہ فرما۔ آپ کے بعد کانوں سے اوپر گزر گئی ہے مگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ 3 دن کے بعد آتا ہے، جس جگہ حضور کو کھڑا کر کر گیا تھا اسی جگہ حضور کھڑے ہیں، اسی جگہ اس نے حضور کو پا لیا اور آقا نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مشرکین تھا، مشرکین میں سے تھا، ابھی کلمہ پڑھانے کا حکم ہی نہیں ہوا، حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا۔ یہ دین کس کے ساتھ تھی؟ حضور کی کافر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ تھی؟ کافر کے ساتھ تھی۔ حضور کتنے دن کھڑے رہے؟ کتنے دن؟ ابھی نماز کا تو حکم ہی نہیں آیا تھا، کتنے دن کھڑے رہے؟ اپنے رب کا ذکر فرماتے رہے، اپنے رب کے ذکر سے اپنی زبان کو تازہ رکھا۔ 3 دن گزر گئے، وہ کافر آیا حضور کی بارگاہ کے اندر، آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھول چکا تھا، لات منات ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہے، اپنے باطل خداؤں کو سامنے رکھ کر قسمیں اٹھانے لگا۔ میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا عہد لہ، وہ بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جو وعدہ کر کر جائے وعدے کو پورا نہ کرے۔ حضور کتنے دن کھڑے رہے؟ بولو کتنے دن؟ 3 دن کھڑے رہے۔ جب وہ واپس آیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا ایمان کامل ہے؟ بولو بولو تیرا ایمان کامل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن انہی
مسلمان تو ہو سکتا ہے، نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان ہے، بولو بولو کام کا مسلمان ہے نہیں ہو سکتا۔ صلح حدیبیہ ادھر مشرکین مکہ اور ادھر حضور کے جلوہ فرمان اور صحابہ حضور کی بارگاہ کے اندر ہے۔ ادھر سے حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ دیکھو باتوں کی پاسداری میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے کس شان اور عظمت کے ساتھ نبھائی ہے، باتوں کی پاسداری حضور نے کس طرح فرمائی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے معاہدہ طے کیا گیا، کئی شرائط طے کی گئی، لکھی گئی۔ وہ حضور کو محمد رسول اللہ تو نہیں مانتے تھے، محمد بن عبداللہ مانتے تھے، حضور کو نہ نبی مانتے تھے نہ مشرکین مکہ حضور کو رسول ماننے کے لیے تیار تھے۔ معاہدہ نامہ لکھا گیا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے سے اس معاہدے نامے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے علاوہ کئی شرائط تھی مشرکین مکہ کی طرف سے۔ ان شرائط میں سے ایک شرائط یہ تھی کہ اگر مکے سے آپ کا کلمہ پڑھنے والا، کہہ دو سبحان اللہ، آپ کا کلمہ پڑھنے والا مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے ہر دن اس کو مدینے میں پناہ نہیں دینی، ہم اس کو دوبارہ مکے میں لے کر جائیں گے، ہم اس کو دوبارہ۔ یہ شرائط طے کی گئی کافروں کی طرف سے کہ اگر مکے سے بھاگ کر کوئی مسلمان مدینے آ جائے، آپ کے پاس آ جائے، ہم اس کو آپ کے پاس رہنے دینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ نے واپس کرنا ہے، وہ آپ نے واپس کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ شرط رکھ دی مشرکین مکہ نے، اگر مدینے سے کوئی بندہ مکے گیا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ان کی طرف سے شرائط قائم کی گئی، لکھا گیا، معاہدہ نامہ لکھا جا رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے اس میں حکمت تھی، اس میں حکمت تھی، کوئی بھی عمل حضور کا حکمت سے خالی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا غلام مکے کا رہنے والا مدینے آئے، ہم اس کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے، واپس لے کر جائیں گے اور تم روکنا پانا۔ حضور نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے شرط رکھ دی اگر مدینے سے کوئی بندہ مکے گیا کسی بھی ارادے سے، حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے، تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، قید کر لیں گے، ہم اس کو مدینے میں، ہم اس کو واپس سے مدینے نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اب یہ معاہدہ نامہ لکھا جا رہا تھا، وعدہ کر لیا تھا، اتنی دیر کی لکھا جا رہا تھا، اتنے میں ایک صحابی مکے سے جو زنجیروں کے ساتھ کافروں نے ان کو جکڑ رکھا ہے، ہاتھ میں کڑیاں ہیں، پیروں میں بڑی بڑی بیڑیاں ہیں اور گلے کے اندر زنجیریں ہیں، ان کو موقع ملا، وہ مکے سے بھاگے، کافروں کے قبضوں میں تھے، قید خانے میں تھے، اور وہ بھاگ کر مدینے آ گئے۔ رستے کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور سے ملاقات ہوئی، حضور سے۔ اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری قید کے اندر تھا، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ہماری قید میں تھا، یہ مدینے آنے چاہتا ہے اور یہ حدیبیہ کے مقام پر ملاقات بھی ہوگی۔ اب انہیں مشرکین مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ ہماری قید میں تھا، وہ مسلمان ہے، تمہارا غلام ہے، تمہارا امتی ہے، تمہارا کلمہ پڑھتا ہے، ہم اس کو تمہارے ساتھ جانے دینے کے لیے تیار ہے۔ اب معاہدہ لکھا جا چکا تھا، مکے سے جو بھی آئے مدینے، ہم اس کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، واپس کہاں لے کے جائیں گے؟ مکہ میں کہاں لے کر جائیں گے؟ یہ تمہارا غلام تو ہو سکتا ہے مگر قیدی ہمارا ہے، ہم اس کو واپس لے کر جائیں گے۔ اب وہ غلام حضور کے چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگا، جب اس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، چہرے کا دہا کو پڑا، کریم آقا اسلام کی بارگاہ میں رو کر کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑی مصیبت کے اندر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجیے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں محمد ان کافروں سے وعدہ کر چکا۔
اب تجھے رہنے کے لیے یہاں رہنے کے لیے یہ اجازت نہیں دیں گے، معاہدہ لکھا جا چکا ہے، اب تو یہاں نہیں رہے گا، واپس ان کے ساتھ آ جائے گا، مکہ جائے گا۔ اس لیے میں محمد زبان دے چکا ہوں، اگر میں محمد کیے ہوئے باتوں کی پاسداری نہیں کروں گا، باتوں کو وفا نہیں کروں گا، تو کون ہے کائنات کے اندر جو محمد سے اونچا مقام رکھتا ہو، شان رکھتا ہو، عظمت رکھتا ہو؟ میرے کریم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرو، سن لو، جاؤ میرے غلام کو لے جاؤ، میں محمد اپنی کی ہوئی زبان سے پھرتا نہیں ہوں، بلکہ آنے والی امت کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وعدہ اگر مسلمان کے ساتھ کرو تو تب بھی وفا کرو۔ میرے غلاموں، میرے صحابہ، کیا ہوا وعدہ اگر وہ وعدہ کافروں کے ساتھ کیا جائے تو کبھی نہ توڑنا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اسی میں اسلام کی بہتری ہے۔ اگر تم نے وعدہ کافر کے ساتھ بھی کیا ہے نا تو تب بھی وعدہ وفا کرنا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اگر صحابہ کی بات کی جائے تو صحابہ نے کس شان سے وعدہ وفا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، آپ کا دور خلافت، ایران کا بہت بڑا مشرک، ایران کا رہنے والا اور ان کی جماعت کا سپاہ سالار بہت بڑا بہادر شخص امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ بھیجا اور وہ فتح ہوا اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے۔ وہ ایران کا بہت بڑا سپاہ سالار مخالفوں کا، اس کو قیدی بنا کر امیر المومنین عمر بن خطاب کی بارگاہ میں لایا گیا۔ دیکھو صحابہ نے وعدے کی وفا کس طرح کی ہے، وعدوں کی پاسداری کس طرح کی ہے۔ آج ہمارا یہ معاشرہ کہتا ہے چلو کہہ دیا تو کیا فرق ہے، وقت گزر گیا، رات گئی بات گئی، صاحب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں کی حرمت کو پورا کرو۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اور امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا عہد لہ، اگر کسی کے ساتھ تم نے وعدہ کر لیا نا تو اس کو جھوٹا نہ کرو، اس وعدے کی وفاداری کیا کرو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کی بارگاہ میں قیدی لایا گیا، المختصر توجہ ہے، کیا سبحان اللہ۔ دیکھو صحابہ نے حضور کی سنت پر چلتے ہوئے وعدوں کی وفاداری کس طریقے سے نبھائی ہے اور امت کو سبق کس طرح دیا ہے۔ بیٹھا ہے وہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی بارگاہ میں قیدی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، خود نبی کی ذات مصطفیٰ کا دشمن، صحابہ کا دشمن، ایمان کا دشمن، اب تیرے پر ہمارا وعدہ ہو چکا ہے تجھے قتل کرنا، اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور تجھے قتل کریں گے، بتا اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا۔ اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بڑا ہم نے چرچا سنا ہے کہ یہ کیے ہوئے باتوں سے پھرتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو حضور کی حدیث یاد آئی، فرمان یاد آیا تو کہا اے بدبخت انسان، ہاں ہم ہی تو ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ کون مانتا ہے دنیا کائنات کے اندر؟ کوئی نہیں مانتا۔ اس نے کہا کیا واقعی تم مجھے قتل کرو گے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا ہاں، صبح کا سورج چڑھے گا مجھے قتل کر دیا جائے گا، بتا اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو۔ توجہ ہے، اب وہ شخص کہنے لگا ہاں میری آخری خواہش ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں تم پر راضی ہوں۔ کتنی گھونٹ؟ سب بولو یار کتنی گھونٹ؟ ایک گھونٹ پانی مل جائے میری آخری خواہش یہ ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ پانی منگوایا اور اس مقتدی کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ حضرت امیر المومنین سے پھر مخاطب ہوا، اے امیر المومنین اپنے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک تو پانی نہیں نہ پیے گا، تیری آخری خواہش ہے پانی کی، تو پانی پی لے گا پھر تجھے قتل کریں گے، اس سے پہلے تجھے قتل ہے، اس سے پہلے تجھے قتل ہے، معاشرے جہنم نہیں کریں گے۔ پھر کہنے لگا اپنے وعدے پر قائم ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اس بدبخت انسان نے کیا کیا؟ اب یہ اس کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو زبان دے دیتے ہیں
جان تو چلی جاتی ہے، دی ہوئی زبان واپس ہے نہیں لیتے، دیا ہوا وعدہ وفا کر کے چھوڑتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ پھر کامل المؤمنین جب تک میں پانی نہیں پیوں گا کیا مجھے قتل نہیں کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، جب تک تو پانی بھی نہ پیے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، نہ قتل کرنے کا حکم دوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک ترتیب سوچی اور اس نے پانی جو تھا نا وہ زمین پر کھلا دیا۔ اس نے پانی کو زمین پر گرا دیا، پانی زمین پی گئی۔ اب مخاطب ہونے لگا، اے امیر المومنین عمر بن خطاب، اب دیکھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وعدہ وفا کس طرح کرتے ہیں۔ آپ کا کہنا تھا پانی پینے کے بعد تجھے قتل کیا جائے گا، اب بتا امیر المومنین میں نے پانی پیا نہیں مجھے قتل کیسے کرو؟ انہیں یہ ترتیب سوچی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دی، اس کو چھوڑ دی۔ دیکھو نا باتوں کی پاسداری کس طرح کی جاتی ہے۔ چھوڑ دیا تو جانے لگا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اسی بھرے وجیبے میں واپس آ گیا۔ آ کر جو پہلا لفظ اس نے بولا، اے امیر المومنین دیر نہ کرو، مجھے محمد عربی کا کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر دو۔ امیر المومنین نے فرمایا بتا، جانے سے قبل بھی تو کلمہ پڑھ سکتا تھا، مگر جانے کے بعد واپس آ کر کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایران کا سپہ سالار غیر مسلم کہتا ہے میں لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں اگر میں پہلے ہی کلمہ پڑھ لیتا تو میرے ہی خاندان کے لوگ کہہ دیتے یا مدینے کے رہنے والے لوگ کہہ دیتے کہ اس ایران کے شہزادے نے اور اپنی فوج کے سپہ سالار نے کلمہ پڑھا، تلوار کے ڈر کے لیے پڑھا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں، میں نے تلوار کے ڈر کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، محمد عربی کے غلام کو وعدے کی پاسداری کی وفا کرنے کی وجہ سے میں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ صحابہ نے وعدوں کی وفا اس طرح کی ہے۔ آج لوگ دو جگہ جو اسلام قبول کرتے آئے ہیں، یہ کوئی ڈنڈے کے زور پر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صحیح لوگوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو قبول نہیں کیا ہے۔ اگر لوگوں نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری دیکھتے ہوئے حضور کے غلاموں کو، حضور کے غلاموں کو وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے پریکٹیکل نمونہ بن کر سامنے نظر دکھائی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے کرشمے دیکھتے ہوئے حضور کے دین کا کلمہ پڑھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دل میں کتنے وعدے کرتے ہیں، کتنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی امانت کو دیانتداری کے خیانت کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ نبھاتے نہیں ہیں، پاسداری نہیں کرتے۔ سائی آج کا جمعہ المبارک کی طرف سے فکر دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا عہد لہ۔ اگر کوئی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل، اگر کوئی وعدہ کرتا ہے اور وعدوں کو وفا نہیں کرتا تو ایسے شخص کا بھی کوئی ایمان کامل ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، ہم نے اس پر عمل کہاں اور کس حد تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔